پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیئرمین اور مسلم لیگ نون کے رہنما جناب ناصر محمود بٹ کی جانب زبیر بٹ صاحب کی رہائش گاہ پر آمد۔ زبیر بٹ صاحب کے بیٹے کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دعا کی۔ جناب ناصر محمود بٹ نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ ناصر محمود بٹ کی زبیر بٹ اور ان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی، صبر و جمیل کی دعا کی۔ چیئرمین پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی جناب ناصر محمود بٹ صاحب کا زبیر بٹ صاحب سے تعزیت کا اظہار، مرحوم کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر کی استدعا۔ دیکھتے رہیے 3 سٹار نیوز، آپ کا اپنا چینل 3 سٹار نیوز، ہر خبر سے رکھے باخبر۔ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا وقالوا يا أيها الساحر۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ایاز خان، آپ دیکھ رہے ہیں 3 سٹار نیوز۔ ناظرین، اس وقت میں شاہ لطیف ٹاؤن میں موجود ہوں زبیر بٹ صاحب کے آفس میں، اور آج تشریف لا رہے ہیں جناب ناصر بٹ صاحب جو کہ سینیٹر ہیں اسلام آباد سے، تو مزید آپ بتائیں گے۔ السلام علیکم، کیا کہتے ہیں؟ ناصر بٹ صاحب آ رہے ہیں تو ذرا تعارف کرائیے گا۔ ناصر بٹ صاحب سینیٹر ہیں اور میاں صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، تو وہ زبیر بٹ صاحب کے بیٹے کا جو انتقال ہو گیا تھا اس کے خصوصی اس کی دعا کے لیے وہ کراچی تشریف لائے ہیں، تو ہم لیبر ونگ کی جانب سے اور دوستوں کی جانب سے ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ یہ کارکنوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آ رہے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قیادت بھی اس طرح رابطے میں رہے گی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے آئے ہوئے مہمان جو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس وقت اس کی آمد جو ہے وہ کسی سیاسی نظریے سے نہیں ہے، بلکہ ایک تعزیت کے لیے ایک ہمدردانہ دل رکھتے ہیں، وہ اس وجہ سے وہ آ رہے تو آ رہے یہ ناصر بٹ صاحب آ رہے ہیں، یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بھی ہے، جو کہ جتنے بھی قومی اسمبلی کی جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہے اس میں سب سے اہم کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے۔ جتنے فنڈ ریلیز ہوتے ہیں وزراء کو وہ ان کے مہر سے ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا عہدہ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کا شکر ہے کہ بٹ صاحب کو اللہ نے عزت دی ہے، اور ہمارے اس علاقے پہ اللہ کی کرم ہے، بالخصوص ہمارے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ گورنر بھی یہاں آ گیا، ابھی یہ سینیٹر بھی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہے، اس کی آمد بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ زبیر بٹ بھائی کے 2 سالہ بیٹے کے لیے ناصر بٹ صاحب سینیٹر مسلم لیگ نون کے لاہور سے تشریف لا رہے ہیں، اور باقی بھی علاقے کی تنظیم سارے لوگ جو ہے قریب کے سب بٹ صاحب کے بچے کی تربیت کے حوالے سے محسوس کیا ہے اور دعا کے لیے تشریف لا رہے ہیں سب کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر بٹ صاحب آ رہے ہیں یہاں زبیر بھائی کے پاس، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا ایک حادثے میں، اس لیے وہ یہاں شال ٹور میں یہاں تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ ہم تمام لوگ مل کے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور وہ ویلکم بھی کرتے ہیں۔ جناب سینیٹر ناصر صاحب کے یہاں آنے کا، ہمارے بھائی زبیر بٹ صاحب کے غم میں شریک ہونے کا ہم بڑے بڑے مشہور ہیں ان کے، اور میں اپنی UC2 کی ٹیم ڈاکٹر امید صاحب کے نگرانی میں سب ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ان کو سب کو ایک دوسرے کے غم کے ٹائم میں اسی طرح شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیبر ونگ کراچی سندھ کے ریسورس سیکٹری جناب زبیر بٹ صاحب کے ساتھ جو سانحہ ہوا، ان کی بیٹی کی وفات ہوئی، وہ واقعی ایک 2 سالہ بچے سے وہ محروم ہوئے، اور وہ وہاں اسلام آباد سے یہاں آ کر اگر ان کی تعزیت کرتے ہیں تو وہ بچہ تو واپس نہیں آ جائے گا، لیکن یہ کہ ایک کارکن کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس حوالے سے PML لیبر ونگ کراچی ڈویژن جو ہے ان کی شکر گزار ہے کہ وہ ہمارے دکھ درد کی گھڑی میں شریک ہونے کے لیے۔ ناصر بٹ صاحب زبیر بٹ صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، ان کی فاتح کے لیے آ رہے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا پن ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، کیا نام ہے سینیٹر صاحب آ رہے ہیں، ان کو ویلکم کرنے کے لیے آئے ہیں سارے کارکنان اور زبیر بھائی کے گھر پہ،
اور اظہار تعزیت کے لیے ان کے بیٹے نوجوان شہید ہوئے تھے، دعا کے لیے آ رہے ہیں۔ اور یہ بڑی خوشائن بات ہے پارٹی کی کہ جو ہے وہ اپنے ورکروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کے دکھ اور سکھ میں شریک ہو رہے ہیں، تو ہم ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں زبیر بھائی کے بیٹے کی دعا میں شریک ہونے کے لیے۔ پہلے گورنر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، تو یہ لیڈی ون کی طرف سے میں روبینہ شاہین، ناصر افسن، ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ دیکھو قیادت کا آنا ورکر کا تنظیم کا مرال بلند ہونا ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے کو یہ بہتر ہے کہ ہمارے جو گورنر صاحب بھی آئے ہیں اور ہمارے سینیٹر صاحب بھی آئے ہیں، اور ماشاءاللہ ناصر بٹ صاحب کا ایک ماشاءاللہ اچھا ایک امیج ہے پارٹی میں، اس کا ایک اچھا شخصیت ہے، تو آنا چاہیے۔ اس سے ہماری پارٹی میں ورکروں کو، تنظیم کو تھوڑا سا بہتر اور اچھا طریقے سے لوگوں کے پاس میسج آتا ہے کہ ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موقف کی یہ بات ہے، انتہائی دکھ اور یہ تکلیف دہ واقعہ ہے۔ ایک تو ان کے بھتیجے کا قتل ہوا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بیٹے کی وفات ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے قائدین جو یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، تو ان کی آمد سے یہ ایک حوصلہ افزائی ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، یہ دکھ و درد کے معاملے میں ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ دکھ تکلیف میں ہماری سینئر قیادت ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے۔ ناصر بٹ صاحب آ رہے ہیں تو ہم لوگ انہیں کے سلسلے میں آ رہے ہیں، ان کے بیٹے کی انتقال ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے ہاں جی تعزیت کے لیے آ رہے ہیں۔ ما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين۔ اور اگر آپ کو کسی قوم کی جانب سے خیانت کا ڈر ہو جائے تو اس کا معاہدہ لوٹا کر معاملہ برابر کر لیجئے، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ بنو قریظہ کی بدعہدی اور خیانت کا جب ذکر آیا تو موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی اہم جنگی اصول بتایا، وہ یہ کہ اگر کسی نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی اور صلح کا معاہدہ کیا ہو لیکن کچھ علامتیں ایسی ظاہر ہو رہی ہوں جن سے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ ایک نہ ایک دن خیانت کر ہی بیٹھیں گے، تو ایسی صورت